اکثر لوگ نماز مغرب غلط پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ نماز مغرب پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز مغرب غلط پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر یہ دو چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز کہ ان کے گھر میں غربت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ آج دن بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے گئے، کیا تم جانتے ہو کس کی نماز قبول ہوئی اور کس کی رد کی گئی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو آگ کے انگاروں پر چلایا جا رہا ہے، اس کے پاؤں جل رہے ہیں اور وہ تڑپ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ وہ شخص ہے جو دن بھر دنیا کے کاموں میں مصروف رہا اور جب سورج غروب ہوا اور رب نے اسے بلایا تو یہ غافل رہا، اس نے مغرب کی نماز کو مؤخر کیا اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دیا۔ یہ وہ بد نصیب ہے جس نے دن کے اختتام پر رب کے شکر کا سجدہ نہ کیا اور دنیا کے مشاغل کو عبادت پر مقدم رکھا۔ اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعام کا مستحق بن جاتا ہے، اسے وہ اجر دیا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم خوشخبری ہے کہ صرف دن کے اختتامی لمحے میں چند رکعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب سورج غروب ہوتا تو فوراً آذان دیتے اور مدینہ کے در و دیوار اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھتے تھے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی صحابہ اپنے ہاتھوں میں کام چھوڑ دیتے اور مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ان لمحات میں پر نور ہو جاتا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب میری امتی اپنے دن کے اختتام پر رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ یہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی تھی اور روحوں کو جھکا دیتی تھی۔ ایک بار ایک شخص مغرب کی نماز سے غیر حاضر رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھکا ہوا تھا تو سو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تھکاوٹ کے باوجود بھی تھوڑا سا چل سکتا ہو تو اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ نماز دین کا وہ دروازہ ہے جو دن بھر کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا دن بھر کی تھکن سے چور ہوتی ہے لیکن ایک مومن اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سورج غروب ہوتا ہے اور فرشتے اپنے قلم بند کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمہارے دن بھر کے اعمال اللہ پاک کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دن کے اختتام پر تمہاری عبادت بھی شامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے وقت فرشتے تمہارے دن بھر کے اعمال کے ساتھ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نماز پڑھتے ہوئے پایا اور نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ اے وہ لوگوں جو مغرب کے وقت مشغول رہتے ہو اور نماز کو مؤخر کرتے ہو، تمہاری دنیا تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ کیا تم اس لمحے کو ضائع کرتے ہو جس میں رب تمہیں خاص طور پر اپنی طرف بلاتا ہے؟ نماز مغرب کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو دن کے خاتمے پر بندے کو رب سے جوڑتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں سجدہ شکر بھی ہے اور ندامت کا اظہار بھی۔ نماز مغرب کی 3 رکعت فرض نماز ہوتی
ہوتی ہے جس کی نیت دل میں کی جاتی ہے کہ میں اللہ کے لیے 3 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز اللہ اکبر کہہ کر ہوتا ہے اور ہاتھوں کو اٹھا کر سینے پر باندھ لیا جاتا ہے، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور پھر قرآن مجید کی کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، پھر قیام اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر سجدہ سبحان ربی الاعلی، پھر دوسرا سجدہ، اور اسی طرح دوسری رکعت مکمل کی جاتی ہے اور قاعدہ اولا میں بیٹھا جاتا ہے، التحیات پڑھی جاتی ہے، پھر تیسری رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر نماز مکمل کی جاتی ہے اور سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ مغرب کے وقت نماز پڑھنا ایک علامت ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے اور شکر گزار ہے۔ جو لوگ دن بھر کی تھکن کے باوجود رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں وہی اصل کامیاب لوگ ہیں۔ ان کے دن نور سے بھر جاتے ہیں، ان کی راتیں سکون سے بھر جاتی ہیں۔ نماز مغرب کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کرنا، سورۃ واقعہ پڑھنا اور مسنون اذکار ادا کرنا باعث برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مغرب کے بعد کچھ دیر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہوں انہیں چاہیے کہ وہ نماز مغرب کے بعد کچھ وقت اذکار میں لگائیں۔ وہ دیکھیں گے ان کے رزق میں کشادگی آ جائے گی، ان کے دلوں کو سکون ملے گا، ان کے گھروں میں برکت آ جائے گی۔ جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو وہ اپنے گھروں میں مغرب کی نماز کا اہتمام کریں۔ بچوں کو عادت ڈالیں گھر میں نماز کی اذان ہو، ماں باپ خود اٹھیں اور بچوں کو بھی جگائیں، ورنہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا اور صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں مغرب کی نماز کو عموماً جلدی میں ادا کیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے گھروں میں بے برکتی آ گئی ہے، چہرے بے نور ہو گئے ہیں، دل بے سکون ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن کا اختتام خیر پر ہو، تمہاری راتیں امن و سکون سے گزرے، تمہارے گھر روشن ہو جائیں اور تمہارے دلوں میں نور اتر آئے، تو مغرب کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ چاہے دن بھر کتنا ہی تھک گئے ہو، چاہے کسی بھی مصروفیات میں ہو، رب کی اس پکار کو رد مت کرو۔ نماز مغرب وہ آخری فرض نماز ہے جو دن کے اختتام پر تمہیں رب سے جوڑتی ہے۔ اس نماز کے ذریعے تم اپنے اعمال کو سمیٹتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی دنیاوی بات میں مشغول ہوئے 6 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وقت وہ ہے جب رب اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اپنی رحمت سے ان کے دن کو بند کرتا ہے اور اپنے کرم سے ان کی رات کو سنوارتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو زندگی کی پریشانیوں سے گھبرائے ہوئے ہو، جو سکون چاہتے ہو، جو رزق میں کشادگی چاہتے ہو، جو دل کے زخموں کا علاج چاہتے ہو، مغرب کے وقت رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تم دیکھو گے اس کا نور تمہاری زندگی کو بدل دے گا، تمہیں سکون عطا کرے گا، تمہارے بوجھ ہلکے کرے گا، تمہیں وہ قرب عطا کرے گا جس کے لیے نیک لوگ تڑپتے ہیں۔ نماز مغرب صرف ایک نماز نہیں، یہ دن کا آخری پیغام ہے۔ رب کی طرف سے یہ سجدہ شکر کا ہے، توبہ کا ہے، مغفرت کا ہے۔ اسے کبھی ضائع نہ کرو، چاہے دنیا تمہیں روکنے کی کتنی ہی کوشش کرے۔ تم نے اپنے رب کے حضور جھکنا ہے تاکہ وہ رب تمہیں انعامات سے نواز دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طرح سے نماز ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے، ہم سب کو نیک صالح اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔